دوستوں، آج 28 شعبان اتوار کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب شعبان کی طاق راتیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ ان راتوں میں اللہ پاک کی رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو آج 28 شعبان اتوار کے دن یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا۔ آج شعبان کی طاق رات بھی ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ یہ عمل سارے نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو بندہ اپنے مسئلوں مسائل میں اپنی پریشانیوں سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، وہ ایک بار اپنی کامیابی کے لیے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے 28 شعبان اتوار کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کو نصیب میں نہیں آتا، کیونکہ آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف ان کو ملے گی جس کی رب نے نصیب اور تقدیر کو بدلنا ہے، جس کی رب نے خواہشات کو، حاجات کو پورا کرنا ہے۔ شعبان جو کہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اللہ والوں اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں بہت زیادہ ہے، اور اس مہینے کو برکتوں والا، عظمتوں والا، بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ اگلا شعبان نصیب میں ہو یا نہ ہو، کیا پتہ رمضان کا مہینہ نصیب میں ہو یا نہیں ہو۔ ابھی وقت ہے، ابھی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی آخری صرف 2 یا 3 راتیں، طاق راتیں موجود ہیں۔ آج 28 شعبان اتوار کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو گھر میں بے اولاد بیٹھی ہیں، یا پھر ان کے گھر میں تنگ دستی ہے اور لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ والوں دولت میں بھی کامیابی ہوگی، اور گھر سے جھگڑے، نحوست کا بھی خاتمہ مکمل طور پر ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس عمل کو جب بھی کسی نے پڑھا تو اس کو ضرور وہ چیز ملی جس کی حاجت رکھ کے، جس کی نیت کر کے اس نے اس عمل کو پڑھا۔ اللہ والوں شعبان کا مہینہ ہے اور کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ آخری 2 یا 3 راتیں میسر ہیں۔ اگر ان 3 راتوں کو یا 2 راتوں کو یا 1 رات کو بھی غفلت میں گزار دیا تو پیچھے بچے گا کیا؟ اور رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی مصروفیت والا ہوتا ہے۔ ہر بندہ روزہ رکھ کے بالکل ہی پریشان اور سست گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں آج طاقت ہے، آج رب نے وہ قوت بخشی ہے، آج رب نے وہ جوش اور جذبہ آپ کے اندر رکھا ہے۔ اگر آج نہیں پڑھو گے تو کل کیسے پڑھو گے؟ اللہ والوں جب تک آپ رب کے سامنے جھکو گے نہیں، جب تک آپ رب سے لو نہیں لگاؤ گے، تب تک اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے گا کس طریقے سے؟ آپ لوگ پریشان ہوتے ہو، آپ لوگ تنگ دست ہوتے ہو، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ پہلی فرصت میں اپنے کسی دوست کو فون کریں گے، اپنے رشتہ دار کو فون کریں گے، یا اپنے بھائی کو فون کریں گے، یا اپنے والد صاحب کو فون کریں گے۔ سب کو فون کرتے ہیں، لیکن جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو دعا کر کے نہیں پکارتے، دل کے ذریعے اس سے ہم نے رابطہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ صرف درد آنے پر ہم اس چیز کو اللہ پہ تو ڈال دیتے ہیں کہ ٹھوکر لگی جیسے اللہ کی مرضی، یہ کہہ دیتے ہیں۔ کامیاب ہوتے ہیں جب تو نہیں کہتے جیسے اللہ کی مرضی، اس وقت تو ہم اپنے اوپر پورا کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میرے پاس تو ایسی طاقت ہے سوچنے سمجھنے کی، میرا ہنر ایسا ہے کہ بس میں نے ایسے جواب دیا، میں نے ویسے جواب دیا، انٹرویو میں پاس ہو گیا۔ اور اگر ناکامیابی ہو جائے تو جیسے اللہ کی مرضی۔ اللہ والوں اگر مسلمانوں کی زندگی کا یہی شعار تھا تو یہ بتائیں کہ پھر ہم پر جو آزمائشیں ہیں کیا وہ پھر غلط ہیں یا پھر صحیح ہیں؟ اللہ والوں رب سے لو تو لگاؤ، اس رب سے مانگو تو صحیح۔ الصلاۃ مومن یعنی کہ مومن کی جو صلاۃ ہے، مومن کی جو نماز ہے، وہ اس کے ذریعے رب کے مزید قریب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، لیکن دعا قبول ہو رہی ہے نہیں پتا، نماز قبول ہو رہی ہے نہیں پتا۔ حالانکہ نبی پاک کی واضح طور پر حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمہاری نماز تب تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا دل اللہ پاک کی ذکر کے اندر مصروف یا مشغول نہ ہو۔ اللہ والوں جب دل کا تار
اللہ پاک سے کنیکٹ ہوگا تبھی تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ تو یہ ذکر اور اذکار رب کے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک بندہ اپنے پورے دل سے اپنی قوت کے ساتھ صرف اس کا دل جو دل ہوتا ہے مومن کا، ایک بار وہ اللہ کہتا ہے 72,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ صرف ایک بار اس کا دل اگر کہہ دے اللہ کہہ دے، اللہ اکبر کہہ دے، اللہ پاک کا بس نام لے لے یا اللہ کہہ دے آپ کا دل، تو آپ کو 72,000 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ والوں یہ صرف ثواب وہیں تک نہیں رہے گا، وہ لامحدود ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور پھر جب دوبارہ آپ نے کہا تو آپ کی جو نسیں ہیں، جو آپ کی پورے جسم کے اندر نسیں ہیں، وہ کم و بیش 32 کروڑ ہیں، اور ہر نس کے اندر سے وہ اللہ اکبر کی صدا آئے گی، یعنی کہ 32 کروڑ مرتبہ آپ کو اللہ کہنے کا ثواب ایک بار ملے گا اگر اپنے دل سے کہیں گے تو۔ اللہ والوں ولیوں کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھیں؟ صحابہ کرام کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھیں؟ تابعین بزرگان دین کی دعائیں کیوں قبول ہوتی تھیں؟ وجہ یہی تھی کہ ان کا قلب جاری تھا، ان کے اوپر کامل مرشد کا سایہ تھا۔ آج ہمیں کامل مرشد نہیں ملتے، اور کامل مرشد ملتے بھی ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے نظروں کے پیمانے پہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میرے سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی۔ اللہ والوں اس طریقے سے رب نے فرمایا تھا، رب کے نبی نے یہ تعلیمات ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ اپنی ذہن کے اس کے اندر ترازو کے اندر رکھ کے دیکھیں اپنے مرشد کو، کیا وہ کامل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ والوں مقصد آپ کو کہنے کا صرف یہ تھا کہ جو ذکر و اذکار آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ اذکار وہ اذکار ہوتے ہیں جو آپ کو رب سے قریب کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ اس کی کیا گارنٹی قبول ہوگا یا نہیں۔ گارنٹی تو نماز کی بھی نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ نے اس کے مطابق کر لیا تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے گا، بالکل قبول ہوگا۔ اور قبول نہ بھی ہو تو ثواب تو ملے گا، یہ تو گارنٹی ہے کہ رب کا نام آپ نے پکارا، ایک بار آپ نے یا اللہ کہا، ثواب تو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اور آپ نے دل سے کہا تو پھر آپ کو جو میں نے ثواب بتایا 72,000 قرآنوں کا ثواب کو مل جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ اعمال، یہ اذکار کوئی ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے، یہ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں ہم وہی سینہ بسینہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور شعبان کا مہینہ بڑا برکتوں والا، بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور شعبان کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، وہ رات بڑی مجرب رات ہے۔ اس رات کے اندر بھی اللہ پاک خود اپنے بندوں سے کلام فرماتے ہیں اور پہلے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں، لیکن وہ رات بھی ہم نے غفلت میں گزار دی۔ اب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے گا، اس کے اندر لیلۃ القدر کی رات آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں اللہ والوں کہ کون کون اس راتوں سے اپنی مغفرت کرواتا ہے، اس راتوں میں اپنی قسمت کو بدلواتا ہے، اپنی قسمت کو لکھواتا ہے، کون پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ والوں اللہ پاک آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی شکل کو نہیں دیکھتا، نہ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے، آپ رب کو سمجھتے کیا ہو، آپ رب کو کیا سمجھ کے مانگ رہے ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ کہتا ہے میں نوکری کرتا ہوں، میری 10,000 کی سیلری ہے، آپ کہہ دیں گے یہ وظیفہ پڑھیں گے گھر مل جائے گا۔ بھائی رب پہ توکل رکھ کے کرو تو صحیح، اللہ پاک اسباب بنائے گا، اسی نوکری کو آپ کی بڑھے گی، وہی نوکری آپ سے کاروبار پر آئیں گے، کاروبار سے پھر آپ کا گھر ہوگا، اللہ پاک برکت دے گا نا۔ توکل کریں، اگر بے دلی کے ساتھ کریں گے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ پاک کی تو آپ کی پریشانیاں ایک کن کی محتاج ہے، رب ایک بار کن فرمائے گا آپ کی پریشانیاں ختم۔ اللہ پاک ایک کن فرمائے گا اور آپ لوگ بالکل ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے آپ لوگ بڑے امیر و کبیر ہیں۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اپنی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے، عمل کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو کاٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کے مت دیکھا کریں، ویڈیو کو کاٹ کے دیکھیں گے وظیفہ کیسے سمجھ میں آئے گا، وظیفہ کس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وظیفہ فائدہ اسی صورت میں پہنچائے گا کہ جب آپ کا قلب، آپ کا دل ان باتوں میں لگے گا، اللہ پاک کی جو میں نے پاکی بیان کری، اگر وہی سننے کا آپ کا دل نہیں کرے گا تو آپ خود اپنا احتساب کر لیں، وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر آپ کو۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی شان کو سننا پسند نہیں کرتے، نبی پاک کی شان کو سننا پسند نہیں کرتے، ایک بندہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے اس بات کو سننا پسند نہیں کریں گے تو پھر کس طریقے سے وظیفہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگ عمل کو ذرا ملاحظہ کریں، اور اس سے پہلے ایک بار
جو خصوصی دعا ہم لوگ کرتے ہیں، ایک نشست ہم نے چلائی تھی دعاؤں کی کہ دعا ہر ویڈیو میں کری جائے گی، تاکہ جو بہت سارے پریشان حال ہیں ان کے اگر وظائف کے ذریعے ان کے مسئلے حل نہ ہو تو اللہ پاک دعا کے ذریعے حل فرما دے، کیونکہ یہ ویڈیوز بعض اوقات لاکھوں لوگوں تک دیکھ جاتی ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو کسی کی آمین سے اگر کسی کا بیڑا پار ہو گیا تو رب تو مسبب الاسباب ہے، اگر رب اسباب پیدا کرنا چاہتا ہے، رب آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے تو رب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا، ایک آمین کی صورت میں ہی آپ کی پریشانیوں کا حل ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں دعاؤں میں ضرور شمولیت اختیار کرا کریں۔ یا مالک و مولا، یا مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے میرے مولا۔ آج تیرا بندہ بھکاری بن کے بیٹھا ہوا ہے میرے مولا، یہ شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے میرے مولا، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، تو شفا کلی عطا فرما میرے مولا، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما میرے مولا، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما میرے مولا، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما، جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہے میرے مولا، ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین کسی اور کی قسمت سوار دے۔ اللہ والو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے۔ باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو کرنا ہے، پہلے آپ باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ والو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا الگ مقصد ہوتا ہے، ہر بندے کی پریشان الگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، آپ لوگ اپنے ذاتی گھر کے لیے کر لیں، ذاتی مکان کے لیے کر لیں، آپ لوگ حج اور عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے اس وظیفے کو کر لیں، آپ لوگ اللہ پاک کی یاد میں تڑپتے ہیں، اپنے دل کو جاری کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، اپنی مغفرت کے لیے پڑھ لیں، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے وظیفہ پڑھ لیں، جو آپ کی حاجت ہے آج آپ لوگ کھل ڈل کے مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، آج کم نہیں مانگیے گا، اور آج اس حاجت کو تصور کریے گا جو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کو لگتی ہے ناممکن حاجت ہے، آج آپ نے اس حاجت کے لیے اللہ پاک سے سوال قائم کرنا ہے، آج اللہ پاک سے آپ نے اس حاجت کے لیے لو لگانی ہے۔ انشاءاللہ وہ رب غفور و رحیم ہے، وہ رب ایسا بادشاہوں والا رب ہے، وہ رب اتنا شاندار ہے کہ جب وہ آپ کی پریشانی کو حل کرنے پر آئے گا تو وہ ایک کن فرمائے گا، پھر فیکن وہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، اور اللہ پاک کے یہ وہ صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں سے اللہ پاک رزق کو تقسیم فرماتا ہے۔ یا وہاب یا رزاق، اللہ والو، اللہ پاک کی یہ وہ صفت ہے یا وہاب، اللہ پاک آپ کو وہاب عطا فرمائے گا، یعنی کہ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، غیبی آپ کی نصرت فرمائے گا، غیب سے آپ کے اسباب بنائے گا۔ وہاب اس صفت کو کہتے ہیں، اور رزاق آپ کو رزق ملے گا، اور رزق بھی کیسا؟ آپ کو حلال، پاکیزہ، طاہر، اور ایسا رش آپ کو ملے گا، ایسا رزق آپ کو ملے گا کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے، ہر بات آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ہر بات آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بس رحمتوں اور نعمتوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ والو، یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق تین بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق چار بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاق کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے وہ نام بھی بڑا مجرب ہے،
جو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی تیر بہدف ہے، وہ عمل بھی اتنا خاص ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھا اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا صمد ہے۔ اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے، اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، صرف یا صمد بے نیاز نہیں پڑھیں گے، آپ پورا پڑھیں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس نامی اسم گرامی کو پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھنا کتنی بار ہے اور پڑھنا کس طریقے سے ہے، ہر بات آپ کو مکمل بتائی جائے گی، بس آپ لوگ ویڈیو پہ بنے رہے۔ آپ لوگ ویڈیو اسکپ کر کے کاٹ کے مت دیکھنا۔ اللہ والوں، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو آپ سے دور فرما دے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اللہ الصمد کو 21 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد رکھیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے اعمال کرے ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، ہر بندہ اس بات سے واقف ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کی شب کہاں گزری ہے، اس کی رات کہاں گزری ہے، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے بھی اسی کے مطابق اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ کو طریقہ کار میں نے بتا دیا، مکمل طور پہ بتا دیا، آپ کو ہر بات بتا دی کہ پہلے نمبر پہ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ الصمد کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، اور اب آپ نے تیسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آنکھوں کو بند کر کے اور آپ نے دل ہی دل میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھا جائے گا، 11 بار کا مطلب 11 بار ہی ہے، اور آپ نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ کو، تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی غم گزاری فرمائے گا، اللہ پاک آپ کے غم کو ٹھنڈا کر دے گا، اللہ پاک آپ کی زندگی میں صحت اور سلامتی لے کر آ جائے گا، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آئے گی اور وافر مقدار میں آئے گی۔ اللہ والوں، یہ صورت ایسی صورت ہے، اسے خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اسے غیب کا خزانہ، جنت کی کنجی اور جنت کے خزانوں میں سے بھی ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ صورت ہے جو تقریباً وظائف میں پڑھی جاتی ہے، تقریباً، اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 41 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ لوگ اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کی دعا آپ کے مقدروں کو ایسا چمکا دے گی کہ آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ رمضان کی آمد ہے، اگر رمضان کے مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا اللہ والوں پچھتاؤ گے۔ ابھی وقت ہے، ابھی لمحات رب کو منا لو، ابھی مغفرت سستی ہے، ابھی اللہ پاک ایک آنسو سے آپ کے تمام زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دے گا، آپ کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے صلح کر لے۔ آج صلح کرنے کا وقت ہے، آج رب سے صلح کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کے والدین کی عمر کو دراز فرمائے، اور جن کے والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں اللہ پاک ان سب کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔